مجھے اگر یہ تو بتائیے، ظاہر ہے یہ وزارت خارجہ سے متعلق بات ہے، لیکن بینگ اے پارٹ آف دا گورنمنٹ آپ نہیں سمجھتے کہ اتنا وقت ہو گیا ہے کہ اب تک حکومت پاکستان کا ترجمان دفتر خارجہ کا اس اتنی بڑی ڈیولپمنٹ پہ رد عمل آ جانا چاہیے تھا؟ آسٹریلیا سے شروع کریں تو جرمنی، فرانس، یو کے، مطلب میں نام جتنے لیتے چلا رہتا ہوں، اردن، سعودی عرب، ایران آف کورس، سب کے رد عمل آ گئے ہیں. ابھی تک کوئی آفیشیل رد عمل ہی نہیں آیا پاکستان کا اس اتنی بڑی عالمی ڈیولپمنٹ پہ. ابھی ملیحہ لودھی صاحبہ بھی اس بات پہ حیرانگی کا اظہار کر رہی تھی. آپ کا نہیں خیال کہ آ جانا چاہیے رد عمل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل رد عمل آ جائے گا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں، بیکاز تمام چیزوں کو ایک ریجنل پرسپیکٹو سے اور انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ دفتر خارجہ کا ہی کام ہے. ان کے سپوکس پرسن جو ہیں وہ بالکل کل پریسر بھی کریں گے، اور اس پہ ایک جو دو ٹوک موقف ہے پاکستان کا وہ پاکستانی عوام اور قوم کے سامنے پیش بھی کریں گے. لیکن آئی تھنک موقف تو بہت کلیئر ہے ہمارا کہ جو تمام تر معاملہ ہے فلسطینیوں کے ساتھ، فلسطین کے کاز کے لیے ہم کل بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے تھے، ہم آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ آنے والے کل بھی کھڑے رہیں گے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ اقدام اور یہ اعلان جو آج ہوا یہ قابل مذمت ہے. بالکل انتہائی سخت الفاظ میں یہ قابل مذمت ہے. جو ایک دا گریٹر پلان ہے، جس طرح نسل کشی کی گئی غزہ میں فلسطینیوں کی، اور تمام تر معاملہ جس طرح آج میں تو حیرانگی تھی مجھے اس تمام تر معاملے پہ کہ صدر ٹرمپ جن سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے امیدیں لگا رکھی تھیں، وہ نیتن یاہو کی کرسی درست کر رہے تھے اور ان کو بڑے پیار سے بٹھا بھی رہے تھے، اور جو امیدیں شاید امریکہ کی عوام نے ان سے لگائی تھیں کہ شاید یہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کریں گے، یہ تو تمام تر معاملہ وہ ہوا. یہ تو چاہتے ہیں کہ جو گریٹر اسٹیٹ آف اسرائیل ہے اس کا قیام پاسبل ہو سکے اور اس کو جو ہے فلسطینیوں کو غزہ سے باہر نکالا جائے. ایسا پاسبل نہیں ہوگا، اور مسلم امہ اور او آئی سی یہ متحد ہیں، اور ہم نے جہاں جہاں آواز اٹھائی ہم ابھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں. اور او آئی سی کے ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ فارن منسٹرز کا یہاں پہ سمٹ ہوا تھا، اس میں بھی واضح طور پہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے اور وزیر اعظم پاکستان صاحب نے بالکل اس پہ دو ٹوک موقف. میں ذرا فیصل صاحب سے بھی پوچھ لوں یہ ٹھیک ہے نوٹڈ آواز تھی وہ بلند. میں ویسے اور فیصل صاحب شاید آپ کی نظر سے مدنی پتہ گزرا نہیں گزرا، مشاہد حسین سید صاحب ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا انسان وزیر یعنی صدر بن گیا امریکہ کا، اور یہ جو اس نے کام کیا ہے اسرائیل کے ساتھ جو جنگ بندی ہوئی نا، ان کے الفاظ کے دی یہ ٹرمپ جیسا بندہ یہ کام کر سکتا تھا کہ اس نے نیتن یاہو کو، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہا کہ ڈنڈا دی، پتہ نہیں کیا کیا، یہ پریشرائز کیا ہے. میں ریفریز کر رہا ہوں الفاظ، تو جناب یہ دیکھیں اس نے کر دیا. اب یہ سارا ہو گیا. جو میں نے ان سے پوچھا عقیل صاحب سے، آپ سے بھی وہی سوال، اقدام کو آپ پی ٹی آئی کے موقف کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ اتنے ہی الفاظ میں قابل مذمت ہے، اور خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کے باقاعدہ موقف کے طور میں ٹرمپ کے اس اقدام کی دو ٹوک الفاظ میں مذمت سامنے آئے گی؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا موقف تو آبویسلی آفیشیل موقف تو سیکرٹری انفارمیشن دیں گے. میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار بالکل آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غزہ سے متعلق اسٹیٹمنٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ قابل قبول نہیں ہے، اور ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ایک ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ تھا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پی ٹی آئی کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. جو آپ فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور یہ جس طرح سے یہ حل آج آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے ٹیرفز کا مسئلہ جو بیک فائر ہوا ہے شاید یہ بھی بیک فائر ہو جائے گا. اور میں اس میں حکومت کی جو اس وقت کردار ہے میں اس کو بالکل قابل مذمت سمجھتا ہوں. فارن منسٹر جو ہیں وہ چائنا کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے بھی انہوں کو اسٹیٹمنٹ ایشو کرنا چاہیے تھا. اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ بالکل سوئے ہوئے ہیں، اور فلسطین کاز کے اوپر وہ، اور امریکن نے تو ان کو اب آج تک جو ہے رابطہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. اور فارن آفس کی جو کارکردگی ہے وہ بالکل قابل تشویش ہے.